جب بھی ان کے حکمران، جب بھی ان کی عدلیہ، جب بھی ان کی ریاستی ادارے جب اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اس کتاب کو نافذ نہیں کریں گے، جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ رب العالمین تمہاری ریاست میں ایسے حالات پیدا کر دیں گے تم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاؤ گے۔ حکومت والے اپنی جگہ پہ بے سکونی کا شکار، اپوزیشن والے اپنی جگہ پہ بے یقینی کا شکار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں کا تحفظ کرنا ہے وہ اپنی جگہ پہ عدم تحفظ کا شکار۔ پھر میرے بھائیوں، یہ وہ حدیث کا صحیح معنوں میں اطلاق ہوتا ہے کہ وہ امن اور سکون جو ہونا چاہیے تھا، جب ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا، جب عدلیہ نے پسند ناپسند کرنے کے فیصلے اپنی پسند اور ناپسند پہ دیے، پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر انتشار کا شکار، ذہنی انتشار کا شکار، مارکیٹیں اپنی معاشی انتشار کا شکار، آپ کی سٹاک ایکسچینج وہ انتشار کا شکار، آپ کی کرنسی وہ انتشار کا شکار۔ یہ میرے بھائیوں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل بنیاد کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں ہمیں کئی مثالیں دے کے بڑے پیارے انداز سے بھی سمجھایا ہے، لیکن اگر ہم سمجھنا ہی نہ چاہیں تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد کی بریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر۔ حضرات محترم، اس دین کو جس کو ہم نے مانا ہے، قبول کیا ہے، یہ دین خیر خواہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، یہ دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن ہی یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمان ائمہ کے لیے، لیڈرز کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ حضرات محترم، دنیا میں ہر شخص اپنے لیے امن اور سکون کی زندگی چاہتا ہے، اور یہ امن اور سکون اس کو اس وقت ہی حاصل ہوتا ہے جب اس کے لیے اس کے مالی حالات اچھے ہوں، مالی حالات کے ساتھ ساتھ اس کے ریاستی معاملات، سیاسی حالات اچھے ہوں، ریاست کے اندر جان، مال، عزت کا تحفظ ہو، جس طرح کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمان کے جہاں پہ حقوق بیان کیے ہیں، وہاں پہ ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تعیین اور وضاحت کر دی ہے۔ فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اور اس کی عزت حرام ہے۔
ان چیزوں کی عزت کرنا، ہر کسی کے خون کا عزت کا احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ چیزیں جب ضمانت میں ہوں گی اور ہر شخص کی جان، مال، عزت کا تحفظ کسی ریاست میں ہوگا تو میرے محترم بھائیوں، وہ ریاست امن، سلامتی اور استحکام کا مظہر ہوگی۔ اور جب کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی مملکت میں، کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی علاقے میں اگر لوگوں کی جان سٹیک پہ لگ جائے، لوگوں کی جان محفوظ نہ ہو، لوگوں کا مال محفوظ نہ ہو، لوگوں کی عزت محفوظ نہ ہو، وہ ریاست امن اور سلامتی کی ریاست نہیں کہلاتی، وہ انتشار پر مبنی ریاست کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قریش مکہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، پوری سورہ قریش نازل کر دی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش مکہ کے مانوس ہونے کے لیے، دین اسلام کی طرف انہیں راغب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو حالات پیدا کیے، ان کے لیے سردیوں کا، گرمیوں کا موسم، تجارت کے لیے ان کے لیے بہتر اور موزوں اور مساعد حالات پیدا کیے، اور ساتھ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا الذی اطعمہم من جوع، وہ خالق و مالک وہ ذات ہے، اطعمہم من جوع، جو تمہیں بھوکوں کو کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور کسی بھی خوف کے بادل تمہارے اوپر نہیں منڈلا رہے، تمہارے علاقے کو محفوظ اور مامون رکھا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ تصور کیجئے جہاں پہ ہم امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اپنی زندگی مطہرہ میں لوگوں کے ساتھ ایسے معاہدات بھی کیے جن کا آگے ہم مختصراً تذکرہ بھی کریں گے، تاکہ ریاست میں امن رہے، سکون رہے، لوگوں کی جان، مال، عزت سکون میں رہے، امن میں رہے، سلامتی میں رہے۔ اور یہ امن اور سلامتی کی دعا تو سب سے پہلے اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جب جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو 126 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، نہ صرف خانہ کعبہ کے لیے اور پورے حجاز کے علاقے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، رزق بعد میں اور معیشت کا استحکام بعد میں، مارکیٹوں کا استحکام بعد میں، رزق کی دعا بعد میں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے مانگا ہے تو ریاستی امن اور استحکام مانگا ہے، ریاست کی سلامتی مانگی ہے، اور امن اور سلامتی کا سوال اللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جہاں پہ مختلف دعائیں کی، ایک سب سے بڑی دعا یہ کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے، لوگوں کی جان امن میں ہو، سکون میں ہو، سلامتی میں ہو۔ اور جب لوگوں کی جان مال سلامتی میں ہوں گے تو یقینی بات ہے پھر یہاں پہ تجارت بھی اچھی ہوگی، مارکیٹوں کا رجحان بھی اچھا ہوگا۔ یہ تمام معاملات اس وقت ہی ہوں گے جب ریاست میں انتشار کی کیفیت نہیں ہوگی بلکہ امن اور سلامتی کی کیفیت ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی امن اور سلامتی کا ابراہیم سے جو وعدہ کیا، وہ بھی قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی اس سے پہلے آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگوں یاد کرو، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یہ گھر، یہ بیت اللہ، یہ مکہ کا علاقہ، یہ مسجد الحرام، مثابۃ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا، بار بار آنے کی جگہ۔ آپ احباب میں کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ اس گھر کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے امن اور سلامتی کے حوالے سے کی تھی۔ جب ریاست میں امن، سکون اور استحکام ہوتا ہے، انتشار کی کیفیت نہیں ہوتی، تو پھر پھلوں کا رزق بھی ملتا ہے، پھر ہر طرح کا موسمی پھل بھی ملتا ہے، تجارتی منڈیاں بھی چلتی ہیں۔ ریاست میں لوگ تجارت کرنا اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا امن اور سکون ہے، انتشار کی کیفیت نہیں ہے، مال انویسٹ کریں گے، سکون میں رہیں گے۔ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے مال ڈوب جائے گا، ریاست بینکرپٹ ہو رہی ہے، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ سنت انبیاء ہے کہ سب سے پہلے اپنی ریاست کے لیے امن اور استحکام کا اہتمام بھی کرنا اور اللہ سے دعا بھی کرنا۔ اللہ کریم ہماری مملکت پاکستان میں بھی یہی امن اور سلامتی کا اللہ کریم اسے گہوارہ بنائے، اور کسی بھی پیش آمدہ کسی انتشار اور ڈس انٹیگریشن کی کیفیت سے اللہ کریم اسے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کر لی، اب اس کے بعد جو آپ نے ابتدا میں حدیث سماعت فرمائی ہے، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، یہ دین نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ اگر دین سے خیر خواہی کا سبق لینا ہے، اگر دین سے ہم نے فہم و بصیرت حاصل کرنی ہے، تو دین کو اپنے لیے جہاں پہ حقانیت کا منبع سمجھا ہے، وہاں پہ ساتھ جہاں پہ بھائیوں اللہ نے خالق کائنات ہونے کے ناطے اپنے انبیاء کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، اور ہمارے لیے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ ہماری خیر خواہی یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین نے کتاب مبین عطا فرمائی، قرآن مجید عطا فرمایا۔ قرآن سے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی لیں، اور حدیث نبوی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس کتاب مبین کے ذریعے
اس قرآن کے ذریعے جن لوگوں کو رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں، جن لوگوں کو فہم و بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کا فہم، بصیرت، ذہنی استطاعت اس کو قبول کرتی ہے، ہدایت ان کی قسمت میں ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر اپنا دنیا ہو، دین کے معاملات ہوں، صبح ہو، شام ہو، مالی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، ہر لمحہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین ایسی سوچ رکھنے والوں کو دنیا میں بھی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور کل قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رفعتوں اور بلندیوں سے نوازیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس پہ عمل نہ کیا، قرآن کو اپنی خیر خواہی کا ذریعہ نہیں سمجھا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اس کو نہ مان کر، اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ بنا کر، اپنے لیے رشد و ہدایت کا منبع نہ سمجھ کر، کتنے ہی کافر، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو اپنے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ کریم اس وجہ سے بہت سو کو رسوا کر کے رکھ دیتا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد مسلمان ائمہ کرام ہیں، وہ ائمہ سیاسی لیڈر ہوں، وہ مذہبی لیڈر ہوں، وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہوں، وہ مذہبی جماعتوں کے لیڈر ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے ونگز کے قائد ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی امت کے لیے خیر خواہی کا مجسمہ بنے، اپنی امت کے لیے خیر خواہی کا مجسمہ بنیں گے، لوگوں کو رشد و ہدایت پہ لگائیں گے۔ اور حکمرانوں کا تو میرے بھائیوں کام جو حقیقی معنوں میں اللہ نے سورہ حج میں بیان کیا ہے وہ سنیے، کہ جب اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرماتے ہیں، حکومت عطا فرماتے ہیں، آپ کے پاس میرے بھائیوں ایک چھوٹے سے تحصیل کی حکومت ہو، ایک قصبے کی حکومت ہو، اور اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیے، ایک ضلع کی حکومت ہو، ایک ڈویژن کی حکومت ہو، ایک صوبے کی حکومت ہو، اور پھر ملک کی پوری ریاست کی حکومت ہو، وہ تو بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکمرانوں کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اگر ہم آپ کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، آپ کو کسی جگہ کی حکومت مل گئی، تو بنیادی بات ذہن میں رکھنا، نظام صلاۃ کو نافذ کرو، نماز کا قیام لازم کرو۔ حکومتیں میرے بھائیوں ہمارے پاس کئی سال حکمران آتے جاتے، ہمارے نعرے لگا لگا کر ہمارے کانوں کو ہماری سما خراشی کرتے کرتے بہلاتے، ہمیں آئے دن نئے نعرہ سنا کر ہمیں پیچھے لگا کر پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس ریاست کو 75 سال گزر چکے، لیکن آئے دن ہم یہی نعرے سنتے رہے، یہاں پہ اسلام کا نظام نافذ ہو جائے گا، یہاں پہ آج تک یہ تو نظام صلاۃ نہیں نافذ ہو سکا، نظام زکوٰۃ نافذ نہیں ہو سکا، جو آتا ہے اپنی ڈگڈگی بجا کر اپنے پیچھے لگا کر ووٹ لے کر راہ پڑتا ہے۔ نمازیں جو صحیح معنوں میں نظام صلاۃ کو نافذ کریں، نظام زکوٰۃ کو نافذ کریں، آپ کے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو سسٹم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا تھا، جس سسٹم کو استحکام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا کہ زکوٰۃ کا نظام اتنا بہترین ہونا چاہیے۔ آپ کو حکومت آئے دن حکمران بدلتے رہے، بنیاد جب ایک ہے کہ آپ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، اس نظام کو نافذ کر کے دیکھنا غرباء کی تعداد آئے دن کم ہوتی ہے، غریب کی غربت کی ریشو کم ہوتی ہے کہ نہیں۔
ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ چوری ڈھونڈی اور چوری کا رستہ ڈھونڈ کر زکوٰۃ سے بھی چوری کی، جائیدادیں ڈمی لوگوں کے نام کروائی کہ کہیں ہمیں زکوٰۃ نہ پڑ جائے، تو پھر نتیجہ وہی ہے جو ہم آئے دن بھگت رہے ہیں۔ غرباء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ریاست کا امن اور استحکام سٹیک پہ لگا ہوا ہے، استحکام کی کوئی کیفیت نہیں ہے، آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریاست میں بے یقینی کی فضا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میرے بھائیوں 4019 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں میری امت کے لوگوں مسلمانوں، 5 چیزیں اذا ابتلیتم بہن، جب تمہیں اس کی آزمائش ہوگی۔ آپ نے سارے مہاجرین و انصار سے مخاطب ہو کے کہا 5 چیزیں ہیں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوا بِهِنَّ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تمہیں 5 چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اس میں 5ویں بات یہ ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب بھی ان کے حکمران، جب بھی ان کی عدلیہ، جب بھی ان کی ریاستی ادارے، جب اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اس کتاب کو نافذ نہیں کریں گے، جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ رب العالمین تمہاری ریاست میں ایسے حالات پیدا کر دیں گے تم ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جاؤ گے۔ حکومت والے اپنی جگہ پہ بے سکونی کا شکار، اپوزیشن والے اپنی جگہ پہ بے یقینی کا شکار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں کا تحفظ کرنا ہے وہ اپنی جگہ پہ عدم تحفظ کا شکار۔ پھر میرے بھائیوں یہ وہ حدیث کا صحیح معنوں میں اطلاق ہوتا ہے کہ وہ امن اور سکون جو ہونا چاہیے تھا، جب ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا، جب عدلیہ نے پسند ناپسند کرنے کے فیصلے اپنی پسند اور ناپسند پہ دیے، پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر انتشار کا شکار، ذہنی انتشار کا شکار، مارکیٹیں اپنی معاشی انتشار کا شکار، آپ کی سٹاک ایکسچینج وہ انتشار کا شکار، آپ کی کرنسی وہ انتشار کا شکار۔ یہ میرے بھائیوں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل بنیاد کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں ہمیں کئی مثالیں دے کے بڑے پیارے انداز سے بھی سمجھایا ہے، لیکن اگر ہم سمجھنا ہی نہ چاہیں تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھ کر روئے، کہنے لگے میں وہی بات کرنے لگا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے درگزر کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو۔ فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیر من العافیہ، کیونکہ جب بھی بندے کو کوئی بھی یقین تیقن حاصل ہوتا ہے، معاشی لحاظ سے ہو کوئی بھی ہو، سب سے بہترین چیز امن، سلامتی اور عافیت کا ماحول ہے۔ اگر آپ کے لیے عافیت کا ماحول نہیں ہے، نہ آپ گھر میں سکون سے رہ سکتے ہیں، عافیت کا امن کا ماحول نہیں ہے، نہ تجارت سکون سے کر سکتے ہیں، عافیت کا ماحول نہیں ہے، نہ دوستوں اور رشتہ داروں میں آپ سکون اور امن سے رہ سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد جس طرح میرے بھائیوں آپ کو بتایا ہے، ہم نے بنیاد چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے ہماری ریاست سے، ہم سے سکون کو چھین کر انتشار کی کیفیت ہمارے اندر پھیلا دی ہے۔ اجتماعی قوم کو اجتماعی لحاظ سے توبہ کی ضرورت ہے، تاکہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہم سے رجوع کر کے، ہماری توبہ کو قبول کر کے، ہمارے اوپر رضامندی کا اظہار کر کے ہمارے لیے واقعتاً امن اور سلامتی کا ماحول پیدا کرے۔ میرے بھائیوں یہ ریاست کوئی بھی ہو، شریعت کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین،
آپ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے، جبراً آپ کسی کو اس کا دین نہیں بدلوا سکتے، لیکن ریاست اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ عیسائی موجود، کسی جگہ پہ یہودی موجود، آپ کی اپنی کتاب تھی موجود ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں، نہیں فیصلہ کریں گے اپنے اصل فیصلوں قضیوں کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو جس طرح وہ فاسق اور نامراد ٹھہرے، بدقسمتی سے کیا مسلمان فاسق اور نامراد نہیں ٹھہرے گے؟ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اہل انجیل کو چاہیے تھا، عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ اپنے معاملات کا فیصلہ انجیل کے اصولوں کے مطابق کرتے، لیکن انہوں نے بھی انجیل کو بے رخی کر دی، انجیل سے بے رخی کی، انجیل کو پسے پش ڈال دیا، وہ بھی فاسق، ناکام، نامراد ٹھہرے۔ آج کا مسلمان میرے بھائیوں اگر وہ یہ کام کرے گا، قرآن کے فیصلے کے مطابق، شریعت کے امور کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا؟ قرآن کا فیصلہ بھی سن لیجئے، سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله۔ اے ایمان والو، ہمیشہ انصاف کے ساتھ، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دو، حق کی گواہی دو، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ امت کو سبق ہے۔ اس کا دوسرا حکم عدلیہ کے ججز کے لیے ہے، قاضیوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنایا، پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کیا پیٹرن ہے، کیا بنیاد ہے، کس کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لم تجد فی کتاب اللہ، معاذ اگر اللہ کی کتاب میں وہ فیصلہ نہ ملے، کہنے لگے فبسنت رسولک، پھر اس اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ یہ بنیاد تو اس وقت ہی وضع ہو گئی تھی، اور ہمیں سمجھایا گیا اس سورہ مائدہ کی آیت میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی آپ کے ساتھ سیاسی، قبائلی، علاقائی وابستگی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ آپ کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہے، مت سمجھو یہ بندہ کون سا ہماری برادری کا ہے، یہ کون سا ہمارے قبیلے کا ہے، یہ کون سا ہماری سیاسی پارٹی کا ہے۔ یاد رکھو اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث سنی، ریاست کا تباہی اس وقت ہوتا ہے جب عدل و انصاف کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، پھر لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ میں، آپ نے جب آپ ابتدائی عمر میں تھے، 25 سال کی عمر میں، حلف الفضول کا بھی معاہدہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جب لوگ اکٹھے ہوئے، معاہدہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں نبوت والی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے حقوق دلانا،
اور اس طرح کے معاہدوں میں شامل ہونا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آج بھی لوگوں کا حق لے کر دوں۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ لوگوں کی جائیدادیں مر رہی ہیں، لوگوں کی جائیدادیں غصب ہو رہی ہیں، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لوگوں کو عدل و انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو بنیادی ضروریات نہیں مل رہی۔ تو میرے بھائیوں، ریاست کا امن تو تباہ اسی وقت ہی ہوتا ہے جب یہ چیزیں لوگوں کے عدم دستیابی کا شکار ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا حقوق دلانا، کیونکہ وقت نہیں ہے، حلف الفضول معاہدے کے کئی نکات ہیں یہاں پہ میں پیش کرتا، لیکن وقت نہیں ہے، تو یہ باتیں ہوئی۔ پھر دوسرا معاہدہ آپ نے صلح حدیبیہ کا کیا، بڑا اہم معاہدہ 6 ہجری میں سہیل بن عمر کے ساتھ معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ جسے قرآن کریم میں فتح مبین قرار دیا گیا، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ کس وجہ سے کیا؟ کہ ریاست میں امن رہے، سکون میں رہے ریاست۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم اس وقت روئے زمین پر میرے متبعین میں سب سے بہتر کہلوانے کے اگر حقدار ہو تو تم 1400 لوگ ہو، سب سے بہترین لوگ۔ لیکن وہی معاہدہ ظاہری طور پہ جس طرح حضرت عمر فاروق کی رائے تھی کہ یہ شاید ہمارے لیے مفادات میں بہتر نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اسے فتح مبین قرار دیا، صرف اس وجہ سے کئی شکیں اس میں ظاہری لحاظ سے ایسی آپ نے منظور کر لی کہ معلوم شاید ہوتا تھا دنیاوی تقاضوں کے مطابق شاید ہم نیچے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاست، یہ مدنی ریاست، اس کو بچانا، اس کا تحفظ کرنا، حقوق کا تحفظ کرنا اولین ترجیح ہے، یہ اسی مفاد میں ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے قرآن نے تو ایک اصول متعین کیا ہے، کافر اور مشرک اگر تمہارے پاس صلح کے لیے آتے ہیں اور تمہارے پاس آ کے صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر یہ کافر مشرک آ کے صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، سلامتی کے لیے جھکتے ہیں، فَاجْنَحْ لَهَا، اے نبی آپ بھی صلح کا ہاتھ بڑھائیے پھر ان کے لیے۔ سمجھ نہیں آتی کہ سارے کے سارے ہم لوگ اس پاکستان کے ہیں، اسی پاکستان میں رہتے ہیں، اسی مملکت میں رہتے ہیں، یہیں پہ کماتے ہیں، یہیں پہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر اسی ریاست کے لیے اور اسی ریاست کے خلاف بھی بدقسمتی سے اس کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ہم کون سے لیڈر ہیں؟ کیسے ہم لوگ، کیسے پاکستانی ہیں اور کیسے ہم لوگ ٹھہرے اگر ہم ایسے معاملات کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ شاید وہ آج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دی، اور وہ صحیح بخاری میں فرمایا کہ مثل المدہن فی حدود اللہ، یہ ہمارے لیے بھی اور ریاستی حکمرانوں کے لیے، اہل اقتدار کے لیے، اور اقتدار میں جو ویٹنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے یہ حدیث ہے۔ فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا مثل قوم استہموا سفینۃ، اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے، اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے، دین کا نفاذ نہیں ہو رہا۔ ہمارے جتنے بھی لیڈران سیاسی ہیں سب کو حکومتیں بھی ملی، لیکن اس ملک میں ریاستی قوانین نافذ نہیں ہو سکے۔ ہر حکومت میں آنے والا شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ میرے ہاتھ بندے ہیں، پھر حکومت ملتی ہے، پھر لے کے انجوائے کرتے ہیں، پھر باہر نکل کے کہتے ہیں ہاتھ بندے تھے۔ لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا ہاتھ بندے دے کے کھلے تھے، اس وقت سارا پروٹوکول انجوائے ہو رہا ہوتا ہے، ساری فیسیلیٹیز، ساری چیزیں اپنا پریولیج سمجھ کے انجوائے کرتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں بولتا۔ یہ 75 سال سے یہ کھیل چل رہا ہے۔ آپ یہ حدیث سنیے، آپ نے فرمایا
صحیح بخاری کی 2686 نمبر حدیث ہے، اللہ کی حدود میں غفلت کرنے والا، سستی برتنے والا اور اس میں مبتلا ہونے والا، ان کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ ایک کشتی میں سوار ہونے والے لوگ، کچھ لوگ انہوں نے قرآن اندازی کی اور کچھ لوگ اس کے اوپر والی منزل میں سوار ہوئے، کچھ لوگ نیچے والی منزل میں سوار ہوئے۔ وقت چونکہ کم ہے، میں نے عبارت نہیں پڑھی، آپ اس کا مفہوم سن لیں۔ سوار اوپر نیچے ہوئے، ہوا کیا، نیچے پانی چاہیے تھا تو لوگ پانی لاتے، اوپر سے ہو کے جاتے، تو اوپر والوں نے تنگی محسوس کی کہ آپ ہمیں تنگ کرتے، پانی لے کے جاتے، حالانکہ کشتی میں تھے، پانی کی تو ضرورت تھی۔ تنگ آ کے جو نیچے والی منزل کے تھے انہوں نے کلہاڑے سے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ جب کشتی میں کلہاڑے سے سوراخ کیا جائے گا تو اوپر والے ڈوبیں گے یا صرف نیچے والے ڈوبیں گے؟ وہ ساری کشتی غرق ہوگی، ساری کشتی غرق ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ حدود اللہ میں اسی طرح ہی غافل رہے، ان کے معاونین اسی طرح ہی غافل رہے، یہ تمہاری ریاست کی کشتی پھر اسی طرح ہی ڈوب جائے گی۔ اور آج تصور کرے کہ یہ حدیث ہمارے لیے تو نہیں ہے، کیا ہمارے لوگوں کے لیے، قائدین کے لیے، کیا ہمارے عسکری لوگوں کے لیے اور سیاسی لوگوں کے لیے، جمہوری لوگوں کے لیے اور اداروں کے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ جس مملکت کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ہمیں دیا ہے، ہم مل کر اپنا اپنا کلاڑا پکڑ کے اس میں سوراخ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مل کر ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا برداشت کر کے پانی کی تقسیم کر لیتے، کشتی بھی بچ جاتی، اوپر والے بھی بچ جاتے، نیچے والے بھی بچ جاتے۔ لیکن جب ہر شخص اپنا کلاڑا پکڑ کے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نمبر آپ کو 2686 بتایا ہے، سارے پکڑ کر اس میں سوراخ کرنے شروع کر دیں گے، پھر ریاست کی لٹیا ہی ڈوبے گی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آخری حدیث سنیے، آخری، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول وضع کیا ہے، وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی، اس کو دوسرے اینگل سے سنیے۔ یہودیوں کو بھی مخاطب ہوئے، عیسائیوں کو بھی مخاطب ہوئے، پھر اہل کتاب کو مخاطب ہونے کے بعد مسلمانوں کو مخاطب ہوئے۔ کیسے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اہل کتاب میں سے یہودیوں کو تورات دی گئی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی، اپنی زندگیاں اس کے مطابق نہیں کی۔ اگر کرتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، آسمان بھی خزانے اتارتا، زمین بھی خزانے اگلتی، لیکن نہیں کیا، لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہوئے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بستی والے ایمان لے آتے، اللہ سے لو لگا لیتے، ہر لحاظ سے ڈر جاتے، تقوی خشیت اختیار کرتے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرو گے، اللہ رزق کی کسائش فراوانی پیدا کر دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے ذرائع سے رزق دیں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ کریم ہمیں بھی، ہمارے رؤساء کو، لیڈران کو ریاست کے امن، استحکام اور سلامتی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔